بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران عزیز، سورہ مائدہ کی 70ویں آیت سے سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے۔ پچھلے درس میں نے تمہیداً عرض کیا تھا کہ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں یا اہل کتاب کا تذکرہ بار بار کیوں آتا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ دین اور مذہب کی کشمکش پہلے دن سے چلی آ رہی ہے۔ جب بھی کوئی خدا کا پیغامبر آیا اور اس نے دین خالص کی طرف دعوت دی تو اس دعوت کی سب سے پہلے مخالفت اہل مذہب کی طرف سے ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ہی سرمایہ دار طبقہ بھی اس مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دین کی تاریخ ساری یہی بتاتی ہے، اور یہ کشمکش شروع سے چلی آ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین خالص کی طرف دعوت دی تو اس کی مخالفت بھی قریش کے سرمایہ دار طبقے کی طرف سے ہوئی، اور جب مدینے میں پہنچے تو وہاں یہ اہل مذہب اکثریت میں تھے، ان میں یہودی خاص طور پہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے، تو وہاں یہ مخالفت ان کی طرف سے ہوئی۔ اسی لیے قرآن کریم نے بار بار ان کی مخالفت کا ذکر کیا ہے، اور یہ چیز اسی دور کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی، آگے بھی یہی سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ جب اور جہاں سے بھی دین خالص کی آواز اٹھے گی، اور دین خالص اس کے سوا کیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہی لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام دین خالص ہے، خدا کے قوانین و احکام کے مطابق زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ کرنا، اور کسی غیر خداوندی قانون کے سامنے نہ جھکنا، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ حصہ لا الہ کا ہے، اور اس کے بعد اس کی مثبت حیثیت الا اللہ میں آتی ہے کہ اطاعت، محکومیت صرف احکام و قوانین خداوندی کی ہے۔ یہ ہے دین خالص کی آواز، جو انسان کو ہر انسان کی غلامی، محکومی اور محتاجی سے آزاد کر کے شرف انسانیت عطا کرتا ہے، اور اسے گردن اٹھا کر چلنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اور تمام وہ قوتیں جو انسانوں کو اپنے تابع فرمان رکھنا چاہتی ہیں، وہ اس کی مخالفت میں ابھرتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی قوت مذہبی پیشوائیت کی ہوتی ہے۔ وہ ہجوم کر کے اس دعوت کے خلاف اٹھتے ہیں، اور یہی تھی وہ چیز جو یہودیوں کی طرف سے
یا اہل کتاب کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی، اور یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا اور ان کی مخالفت کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ آخری آیت میں یہودیوں سے یہ کہا گیا تھا کہ کس قدر غلط نگہی تھی تمہاری جو تم نے دین خداوندی کو اپنی نسل کے اندر محدود سمجھ لیا۔ اسرائیل کے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ محض اس گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا مقرب اور محبوب، اس کی کیفیت یہ کہ وہ کچھ بھی کرے جنت کا حقدار، اور کوئی غیر اسرائیلی اس دین یا اس مذہب کو قبول کر نہیں سکتا۔ تو کہا گیا یارا سوچو تو صحیح، یہ تنگ نظری کہیں خدا کے دین کی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی پوری مخلوق میں سے ایک نسل کو یہ برتری عطا کرے اور کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی دروازہ ہی کھلا نہ ہو کہ وہ اس طرف آ سکے؟ اس نے کہا کہ یہ غلط، کسے باش، یہودی ہو، نصرانی ہو، تابعی ہو، ایسے لوگ جو کسی خاص مذہب یا فرقے سے تعلق نہ بھی رکھتے ہوں، حتیٰ کہ خود مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی ہو، ان میں سے کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے دین میں داخل ہونے کا، دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں حاصل کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یہی تعلیم تھی جو بنی اسرائیل کی طرف ہم نے بھیجی تھی، اور ان سے وعدہ لیا تھا ہم نے اس بات کا کہ دین میں نسل پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس وعدے کو توڑا۔ وارسلنا علیہم رسلا، بار بار ان کی طرف خدا کے رسول آئے اور انہوں نے اس پیغام کو دہرایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اس عہد و پیمان کو توڑا اور یہ نظریہ قائم کیا کہ دین وراثت ہو گئی ہے ایک نسل خاص کی، نسل کی بنیادوں پر ایک خاص جماعت بنانا، ایک گروہ بنانا، اور پھر اس گروہ اور قوم کو باقیوں کے مقابلے میں ممتاز اور سرفراز سمجھنا، یہ دین کی دعوت کی بالکل مخالفت ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ان داستانوں کو قرآن اس لیے بھی دہراتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے تو آنا نہیں کہ وہ لوگوں میں پھیلی ہوئی گمراہیوں کو آ کر دور کرے، اور یہ گمراہیاں جو پہلی نسلوں میں پیدا ہو چکی یا پہلے اہل مذاہب نے اپنے ہاں پیدا کی، ایک ایک کر کے مسلمانوں کے اندر آ گئیں۔ یہی نسل پرستی جسے مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے معاشرے کا بنیادی جز بن گئی ہوئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ذاتوں اور گوتوں کو چھوڑیے، یہ سید اور پٹھان اور شیخ اور مغل کے قصے کو، اور دیکھیے کہ اس وقت جبکہ باقی دنیا ان ناکام تجربوں کو آزمانے کے بعد چھوڑ چکی ہے، آج بھی مسلمانوں کی جو نشت ثانیہ کی تاریخیں پیدا ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ممالک کے اندر، اس میں سب سے بڑی تاریخ یہ ہے کہ عرب کی نسل کی بنیادوں پر نئی قومیت کی طرح ڈالی جائے۔ حالانکہ قرآن کے الفاظ میں کہا جا سکے گا ان مسلمانوں سے کہ کیا تم سے ہم نے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ نسل کوئی شے نہیں ہے، ہر انسانی بچے ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہے، اور اس کے بعد لِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے مدارج معاشرے میں اس کے میرٹس اور اعمال کے اعتبار سے متعین کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو سب سے زیادہ تمہارے ہاں فرائض شناس اور ان قوانین کی اطاعت کرنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ قابل عزت ہوگا۔ معیار تمہیں یہ دیا گیا تھا، تم سے اس کا اقرار لیا گیا تھا، تم نے اس عہد کی پابندی کا اقرار کیا تھا،
اور اس کے باوجود آج تمہاری ہی یہ کیفیت ہے کہ دنیا میں نسل کی بنیادوں پر قومیت اسلامیہ کی عمارت اٹھا رہے ہو. اس سے بڑا خلاف آئین اور خلاف اسلام کام کون سا ہو سکتا ہے؟ کہا گیا ہے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے تم سے یہ میثاق لیا تھا، اور بات چسپاں ہو رہی ہے خود مسلمانوں پر کہ ہم نے تم سے کیا یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اسلام نسل پرستی کو مٹانے کے لیے آیا ہے. یہ خالص جوہر انسانیت کی بنیادوں پر دنیا میں انسانوں کی تقسیم کرتا ہے. لیکن کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کیفیت یہ رہی کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی رسول آیا اور اس نے کوئی ایسی بات کہی جو تمہیں پسند نہیں تھی تو تم اس کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تم اس کے قتل کے درپے ہو گئے. تم چاہتے یہ تھے کہ رسول آیا کرے تو صرف وہ باتیں کیا کریں جو تمہیں پسند ہوں، تمہاری مرضی کے مطابق خدا کے ہاں سے احکام نازل ہوا کریں، اور کوئی بات ایسی جو تمہارے مفاد کے خلاف ہو، رجحانات و جذبات کے خلاف ہو، ان کو ٹھیس پہنچتی ہو، کوئی نقصان ہوتا ہو، تو ایسا کہنے والے کے درپے آزار ہو جاؤ، اس کی تکذیب کرو، استہزاء کرو، طعن و تشنیع دو، گالیاں دو، اور اس کے بعد اس کی جان تک کے لاگو ہو جاؤ. تمہاری تاریخ تو یہ ہے. قرآن کہتا ہے تمہاری کیفیت یہ رہی. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ. تم نے سمجھ لیا کہ محض بنی اسرائیل کی نسل میں ہونے کی وجہ سے تم کچھ بھی کرو، تمہاری غلط اعمال کی بنا سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی مصیبت نہیں تم پر آ سکتی. خدا کی چہیتی اولاد ہو، یہاں بھی نہیں آ سکتی، اور تم نے یہ کہا ہے کہ عاقبت میں بھی ہمارے لیے جنت ہے، وہاں بھی کوئی تکلیف نہیں تم سے آ سکتی. یہ جو تمہارا عقیدہ تھا، اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ فعاموا وصموا، تم اندھے اور بہرے ہو گئے. سوچنے سمجھنے کی ضرورت تو اسے پیش آتی ہے جو یہ سمجھے کہ میں نے صحیح راستہ اختیار کیا تو پھر میں خوشگواریوں کی طرف جاؤں گا، غلط راستے پہ چل پڑا تو تباہیاں آئیں گی. اور اگر تم نے یہ جب کسی نے فرض کر دیا کہ صاحب ہم جو جی میں آئے کریں، ہم پر کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی، تو پھر تمہیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہاری کیفیت یہ تھی، اندھے اور بہرے بن جاتے تھے. لیکن اس کے بعد تم پر ایک مصیبت آتی تھی. خیال یہ کیا جا سکتا تھا کہ جب مصیبت آئی تو تم سمجھ لو گے کہ ہمارا وہ خیال، نظریہ اور وہ فلسفہ زندگی غلط ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے یہ خیال تم میں پیدا ہوتا تھا. ثم تاب اللہ علیہم، خدا کے صحیح راستے پہ آتے تھے تو قوانین خدابندی کی خوشگواریاں تمہاری طرف لوٹ آتی تھیں. لیکن ثم عموا وصموا، تم پھر اندھے اور بہرے ہو جاتے تھے. تم میں سے اکثریت کی یہی کیفیت تھی. کثیر من واللہ بصیر بما یعملون. لیکن خدا کا قانون مکافات عمل دیکھتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو. وہاں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کون کس نسل سے اور کس قوم سے ہے. وہاں سوال یہ ہے کہ اعمال کیا سرزد ہوتے ہیں، اور اعمال اپنا نتیجہ بلا تفریق اور بلا تخصیص پیدا کرتے چلے جاتے. طبعی زندگی میں جس طرح اگر ایک سید آگ میں انگلی ڈالے اور اس کے ساتھ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی ذلیل اور کمین کا نام لے رہا ہوں، ان کے نقطۂ نگاہ سے جسے یہ کوئی کمی کہہ رہے ہیں، کوئی بڑی ہی ذلیل قوم کا انسان، وہ بھی آگ میں ہاتھ ڈالے، آگ دونوں کے ہاتھ کو یکساں طور پر جلا دے. اسے کہتے ہیں قانون مکافات عمل.
اسی طرح سے یہ تو طبعی زندگی کے اوپر ہے، انسانیت کی زندگی کی سطح کے اوپر بھی جتنے اعمال سرزد ہوں وہ ذات اور گوت اور نسل اور قوم کے اعتبار سے کسی فرد سے کیوں نہ سرزد ہوں، ان کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا، ہمیشہ ایک نکلا ہے، ہمیشہ ایک ہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ ہے قانون مکافات عمل، واللہ بصیر بما یعملون کے معنی یہی ہیں کہ خدا کا قانون مکافات عمل تو تمہاری ہر نقل و حرکت کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کا نتیجہ اس کے مطابق مرتب ہوگا۔ یہ تو تھے یہ یہودی، باقی رہے یہ نصرانی، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ دیکھیے ان کی طرف، ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو خدا ہی بنا دی، کہا کہ وہی خدا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح کی تعلیم یہ تھی کہ اے بنی اسرائیل تم خدا کی محکومیت اختیار کرو جو تمہارا بھی نشو و نما دینے والا ہے اور میرا بھی نشو و نما دینے والا ہے۔ مسیح کی تو تعلیم یہ تھی، اور مسیح نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار۔ نے کہہ دیا تھا کہ جو بھی خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ کتنے واضح الفاظ میں یہ چیز کہی گئی، جنت حرام ہوگی ومأواہ النار، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ شرک کرنے، لیکن آپ دیکھیے ان کی تاریخ کو، شرک کیا، کھلے بندوں شرک کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ رکھا کہ جنت ہمارے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ یہ رکھا تھا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نجات اور سعادت، مکتی، سلویشن، جنت کا حصول اعمال کی بدولت نہیں ہو سکتا، حضرت مسیح کے کفارے پر عقیدہ رکھنے سے جنت میں جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، تین میں سے ایک بھی کہا، اتنا شرک جلی بھی کیا، اور اس کے باوجود حضرت مسیح نے یہ کہا تھا علیہ السلام کہ جو شرک کرے گا جنت اس پر حرام ہوگی۔ ان کی کیفیت یہ کہ خود حضرت مسیحی کو ایک الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اعتقاد یہ ہے کہ جو اس عقیدے پر نہیں ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ لیکن یہ داستان عزیزان من نصارہ کی نہیں ہے، یہ تو ہماری آپ کی داستان ہے۔ سوچئے تو صحیح ہم کس کس قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، اور اس شرک کو سمجھتے ہیں نجات کا ذریعہ۔ یعنی جس شرک سے جنت حرام ہو جاتی ہے اس شرک کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنت کا پاسپورٹ دے رہا ہے ہمیں۔ ذرا آگے چل کر ایک بات آتی ہے، میں وہاں پہنچ کر اس شرک کی تفصیل میں جاؤں گا۔ اس مقام پر آپ خود سوچ لیجئے کہ ہم نے انسانوں کو کیا کچھ بنا رکھا ہے، کس طرح سے ان کی پرستش کرتے ہیں، کس طرح سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کی خوشنودی کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جس چیز کو قرآن نے کہا تھا کہ اس سے جنت حرام ہو جاتی ہے، ہم اسے ہی جنت میں پہنچنے کا واحد ذریعہ قرار دیے ہوئے ہیں،
یہی چیز ہے جو نصارہ کے متعلق قرآن کہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ بات ان سے کر رہا ہے اس دور کے نصارہ سے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جو قوم بھی دین کو چھوڑ کر مذہب کی سطح پہ آ جاتی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں ہو، حضور کے خود مخاطب ہوں، حضور کے بعد آنے والے ہوں، اصول ہر جگہ ایک رہتا ہے. حضور کے بعد بھی جس قوم نے دین کو چھوڑ کر مذہب کا اختیار کیا، باقی اقوام نے تو پہلے ہی دین کو چھوڑا ہوا تھا، ان کے ہاں تو مذہب تھا. اس قوم نے، امت مسلمہ نے دین اختیار کیا تھا، اس نے بھی دین کی جگہ مذہب کو لے لیا. تو جتنی چیزیں اہل مذاہب کے متعلق یا اہل کتاب کے متعلق قرآن کریم میں لکھی ہیں، ایک ایک ان میں سے ان پر چسپاں ہوتی ہے، ان کا اطلاق انہی پر ہوتا ہے. تو آج ہمیں جب یہ چیزیں قرآن میں پڑھنی چاہیے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس زمانے کے یہودیوں کے متعلق ہے، یہ اس دور کے نصارہ کے متعلق ہے. سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ ہمارے متعلق کہا جا رہا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہا جو اس طرح سے قانون خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں ان کا یار و مددگار بھی کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ. کہ نصارہ سے کہیں گے کہ تم تو خدا کا انکار کرتے ہو، تو یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب، ہم تو انکار نہیں کرتے ہیں، ہم تو خدا کو مانتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ ہم تثلیث کے قائل ہیں، باپ بیٹا روح القدس اپنے اپنے مقام پہ ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں ہم خدا کو کس طرح سے نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں. ہم میں سے بھی جن لوگوں نے انسانوں کو خدا کی صفات کا شریک قرار دے رکھا ہے، جب ان سے پوچھیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کب خدا کا انکار کرتے ہیں، ہم تو خدا کو مانتے ہیں. بلکہ قرآن کریم نے ایک مقام پہ یہ کہا ہے کہ ان مشرکین سے جب پوچھو تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ان چیزوں اور ان لوگوں کو ہم خدا نہیں مانتے، انہیں تو ہم خدا تک پہنچانے کا ذریعہ مانتے ہیں. یعنی الفاظ بھی وہ ہیں جنہیں ہم آج استعمال کرتے ہیں، خدا تک پہنچانے کا ذریعہ مانتے ہیں ہم انہیں. قرآن اسی کو تو شرک قرار دیتا ہے. جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے تو یہ سب سے بڑا شرک ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یاد رکھو، قوت اور اقتدار ساری کائنات میں صرف ایک کا ہے اور اسے خدا کہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی قوت اقتدار اور اختیار نہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، ان سے کہو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر تم اس سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو جو اس قسم کے شرک اور کفر، حقائق سے انکار کا مسلک اختیار کر لیتے ہیں، انہیں بڑا الم انگیز عذاب ملتا ہے. یہاں پھر واضح کر دوں کہ ہم نے عذاب اور ثواب کو مرنے کے بعد کی زندگی پر ہی اٹھا رکھا ہے. اس زندگی پر ایمان برحق ہے، اس کے بغیر تو کوئی، اس ایمان کے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ چیز، کہ یہ عذاب و ثواب، یہ جنت و جہنم ہم نے صرف اٹھا رکھی ہے مرنے کی بعد کی زندگی میں. لیکن قرآن کی روح سے یہ یہیں شروع ہو جاتا ہے. خود عیسائیوں کی تاریخ پہ غور کیجئے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ اس قسم کے عقائد چھوڑیں گے نہیں، ان سے الگ نہیں ہوں گے، ان پر درد انگیز عذاب آتا رہے گا، تباہیاں ان کے اوپر آتی رہیں گی. عیسائیت ہی نہیں، دنیا کی کسی مذہب پرست قوم کو دیکھیے، اور مذہب پرستی کی بنیاد تواہم پرستی پہ ہوتی ہے. یاد رکھیے، عقل اور بصیرت پہ نہیں ہوتی، علم اور برہان پہ نہیں ہوتی. دین علم اور برہان کی بنیادوں کے اوپر اپنے آپ کو منواتا ہے.
مذہب ہمیشہ توہم پرستی کے گورکھ دھندوں میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے انسانوں کو، وہ ان کی عقل کے دیے گل کر دیتا ہے۔ عیسائیت کی تاریخ ہو یا دنیا میں کوئی اہل مذہب بھی ہوں، آپ دیکھیے گا غور کر کے، جب تک وہ مذہب کے شدت سے پرستار رہے ہیں دنیا میں ذلت اور خواری کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اور یہی تو خدا کا عذاب ہے۔ خزین فی الحیات دنیا قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی میں ذلت اور خواری۔ یہ عیسائیوں کی دنیا کب سے اس نے آگے بڑھنا شروع کیا ہے؟ اس دن سے جس دن سے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب مذہب گرجے کی چار دیواری کے اندر، دنیاوی معاملات سیکولر انداز سے، یعنی وہاں اگر وحی کی رہنمائی انہیں نہیں ملی تو کم از کم عقل کے دیے کی رہنمائی میں تو یہ چلے۔ یہ ایک عجیب چیز قرآن نے کہی ہے کہ یہ مذہب پرست لوگ جب تک اپنے ان غلط عقائد کے ساتھ وابستہ رہیں گے تم دیکھو گے کہ ان کی زندگی بڑی ذلت اور خواری میں گزرے گی۔ جب بھی یہ اس چیز کو چھوڑیں گے اس کے بعد تم دیکھو گے کہ ان کو کچھ خوشحالی اور ترقی نصیب ہوگی۔ اب چھوڑنے کے بعد دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو یہ شکل کہ مذہب کو تیاگ ہی دیا جائے، زندگی کے عملی معاملات میں سمجھا جائے کہ مذہب کو دخل ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اہل مذاہب نے یہی کیا۔ ہمارے ساتھ ہندو موجود ہے، آپ میں سے جو ذرا بڑی عمر کے ہیں انہیں پتا ہے ہمارے بچپن کے زمانے میں ہندو کتنا مذہب پرست واقعہ ہوا تھا۔ سناتن دھرم ہندو بڑا متشدد ہوتا تھا اپنے مذہب کے اندر، اور یہ ان کی تشدد یا یہ مذہب پرستی صدیوں سے چلی آتی تھی اور صدیوں سے ہندوستان غیروں کا غلام چلا آ رہا تھا۔ یہ تاریخ ہے پوری۔ آج تک بدھوں کو آپ دیکھیے، جس ملک کے اندر بھی بدھسٹ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ان تمام پرستیوں کو اپنی زندگی کا مسلک بنا رکھا، ہمیشہ غیروں کے محکوم رہے۔ جینیوں کو دیکھیے، ان کی یہی کیفیت۔ آج بھی دنیا میں سب سے پیچھے یہ تبت والے لاما اور ان کے مذاہب۔ عیسائیوں کی تاریخ بھی یہی رہی۔ یہودیوں میں بھی جب تک اپنے غلط مذہب کو اپنے ساتھ رکھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور خواری ان کے پیچھے پیچھے پھرتی رہی۔ مذہب یعنی تمام پرستیوں کی بنا پر عقائد انسانیت کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑا روڑا ہے۔ تو قرآن نے جو کہا کہ ان سے کہہ دو کہ جب تک یہ اپنے ان عقائد کے ساتھ متمسک رہیں گے ذلت اور خواری کا درد انگیز عذاب ان پر مسلط رہے گا۔ جب اس کو چھوڑ دیں گے تو دو صورتیں پیدا ہوں گی، یا تو اسے چھوڑ کر دین خداوندی اختیار کر لے تو پھر تو پوچھنا ہی کیا، انتم الاعلون، دنیا کی کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکے گی۔ اور اگر اس پہ نہیں پہنچتے علی سبیل تنزل، ان تمام پرستیوں کو چھوڑو، چلیے عقل کے راستے پہ چل پڑو، اس سے بھی تمہیں بہرحال دنیا کی خوشحالیاں تو حاصل ہو جائیں گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اجتماعی زندگی انسانیت کی ایک جہنم کے اندر رہے گی، کیونکہ اس جہنم سے تو صرف وہ اصول اور قوانین ہی نکال سکتے ہیں جو اس خدا کی طرف سے ملے جس کے نزدیک تمام نوع انسانی ایک برادری ہے۔ لیکن تمہیں قومی دائرے کے اندر تو خوشحالیاں مل جائیں گی، تسخیر فطرت کرو گے تو فطرت کی قوتوں سے فائدے تو اٹھا لو گے، قومیت کے دائرے کے اندر تمہیں یقیناً ترقی مل جائے گی۔ لیکن اگر قومیت کے دائرے میں بھی تم نے مذہب کو اپنا عروۃ الوثقی بنائے رکھا، توہم پرستیوں کے پیچھے تم چلتے رہے، تو پھر اس قومی دائرے کے اندر بھی ذلت اور خواری تمہارے نصیب میں ہوگی۔ مسلمان آج اس مقام پہ ہے برادران عزیز، دین چھوڑ چکا ہے، مذہب کے ساتھ وابستہ ہے،
اور ابھی تک شدت کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جہاں جہاں یہ ان توہم پرستیوں میں زیادہ متشدد ہے، وہاں کے علاقے کے وہ لوگ اور زیادہ پست اور ذلیل ہیں۔ جہاں کچھ تھوڑا بہت انہوں نے چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کے بعد دین کی طرف تو ابھی ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، توہم پرستیوں کو چھوڑا ہے، بہرحال علم و عقل کے راستے کے اوپر ہی آئے ہیں، وہاں کچھ زندگی کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں۔ اور اگر یہ دین اختیار کر لیں، اور ان کے لیے تو ناممکن نہیں، باقی اقوام کے لیے ناممکن اس لیے ہو چکا تھا کہ ان کے پاس خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں کہیں باقی نہیں رہی تھی۔ ان کے پاس تو خدا کی کتاب حرفن حرفن موجود ہے، اور ستم ظریفی یہ کہ جتنا اس کتاب کو یہ لوگ دہراتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم اپنی کتاب کو ایسے نہیں دہراتی۔ لیکن مذہب تو کرتا ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ ان الفاظ کو دہرانے میں ثواب مل جاتا ہے، سمجھنے سے نہیں۔ صاحب سمجھ کون سکتا ہے؟ خدا کی کتاب، یہ انسان کا اتنا سا ناریل اس کے اندر سمائے کیسے صاحب؟ اللہ اکبر! ارے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے دعویٰ کر رہا ہے، دیکھیے ذرا اس کی جرتوں کو۔ خدا کی کتاب، اللہ جل جلالہ عما نواز۔ چلیے ثواب ہے، ایک ایک حرف میں 3-10 نیکیوں کا ثواب۔ اس ثواب کی خاطر پڑھتا چلا جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے۔ کہتا صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں ہوتا کیا؟ کہتے ہیں میں کہہ جو رہا ہوں ثواب ہوتا ہے۔ کہتا صاحب ہوتا تو کچھ ہے نہیں۔ نے کہا یہ جو ہے نہیں تم پوچھتے ہو نا، یہ قیامت میں جا کے پتہ چلے گا۔ اب دنیا مزرعہ الاخرہ، عجیب عجیب ٹکڑے ان کے ہاں ہیں۔ یہاں تو بونا ہے، صرف کاٹنا وہاں جا کے ہے۔ وہاں سے کوئی آگے بتاتا نہیں ہے کہ واقعی فصل پکی تھی یا بیج بھی ضائع ہو گیا تھا۔ بوئے چلے جاؤ، یہاں کوئی آپ کے لیے پریگمیٹک ٹیسٹ نہیں ہے یہ معلوم کرنے کا کہ یہ جو بویا ہے میں نے، یہ فصل بھی بنے گی یا یہ بیج بھی میں ضائع گیا۔ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ یؤمنون بالغیب کا ایک تصور انہوں نے دیا، بھائی یہ تو غیب کے اوپر ایمان لانے کی بات ہے، بس یقین رکھو کہ یہ فصل پکے گی۔ ارے بھائی فصلیں تباہ بھی تو ہوا کرتی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں صاحب مسلمانوں کی فصل تباہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے مذہب۔ توہم پرستیوں کی بنیادوں پہ چند عقائد، عقل و علم سے سمجھنے کی کوشش کرو تو مرتد اور بے دین، اس لیے کہ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے عقل سے کام لینے کی کوشش کی تھی ابلیس۔ یہ ہے ٹیکنیک مذہب کی، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہی سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں ہی سے۔ مزاج خانقاہی کیا ہے؟ اعمال کے نتائج یہاں سامنے نہیں آ سکتے، یہی نہیں سامنے نہیں آ سکتے۔ جو یہاں زیادہ ذلیل اور خوار، اتنا ہی خدا کا زیادہ مقرب اور معزز۔ اللہ اکبر! جسے کوئی یہاں شریف آدمی اپنے پاس نہ بیٹھنے دے، وہ اللہ کے دائیں ہاتھ جا کے وہاں بیٹھے۔ یہ ہے برادران عزیز وہ ٹیکنیک مذہب کی جس سے یہ افیون پلاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ جو کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ ان اپنی توہم پرستیوں سے باز نہیں آئیں گے تو ذلت اور خواری کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ عیسائیوں کی کیا بات برادران پوچھتے ہیں آپ؟ ذرا اپنی حالت پہ غور تو کیجیے۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، یہ دنیا کے 60-70 کروڑ مسلمان، ہر بات میں ہم ایک دوسرے سے مختلف ہوں، زبان ہماری الگ ہو، جغرافیائی حالات الگ ہوں، معاشرت کی طرز تمدن ہمارا الگ ہو، لباس کی وضاحت ہماری الگ ہو، کھانے پینے کا رنگ ڈھنگ ہمارا الگ ہو، ایک بات ہم میں مشترک ہے 60-70 کروڑ میں، اور وہ یہ کہ جہاں دو ہم اکٹھے ہوں گے اپنا رونا شروع کر دیں گے۔
ہر جگہ آپ جائیے اور دیکھیے، خواہ وہ اسٹیج کا واز ہو یا ممبر کا خطبہ ہو، ہوگا یہی کہ مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ مشترک شے ہم سب میں یہ ہے ماتم، رونا، مرثیہ اور نوحہ خوانی، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد رونا روتے ہیں اس دنیا کی ذلت و خواری کا، اور یہ سارا ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں دعا کیجئے کہ خداوند تعالیٰ عاقبت بخیر کرے، یعنی یہاں ذلیل و خوار ہی رہے ہیں۔ یعنی 2 گھنٹے کی تقریر میں رونا یہاں کی ذلت و خواری کا رویا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دعا یہ مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ مرتے وقت ایمان نصیب کرے، یعنی زندگی میں ایمان نہ نصیب کرے، مرتے وقت نصیب کرے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ نزا کے وقت یہ پہلے تو رہنے سے وہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے نا، ایمان تو قدم قدم پہ روکتا ہے کہ یہ بے ایمانی کیوں، یہ حرامزدگی کیوں نہ، اور نزا کے وقت یہاں کے معاملے سارے ٹھپ کیے، اور اس وقت پھر یہ دعا کہ نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، الہی عاقبت محمود گردہ۔ یہ ہے برادران عزیز مذہب کی ٹیکنیک۔ قرآن نے کہا ہے وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا، کس بات سے کہا ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو، یہ توہم پرستی جو پہلے گنائی ہے، ان سے کہو کہ اگر یہ باز نہ آئے تو یاد رکھیے ذلت اور خواری کے درد انگیز عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے عیسائیت کی برادران عزیز، جب تک وہ اس توہم پرستیوں کی، ان توہم پرستیوں کے اندر رہے، آپ دیکھیے ان سے پوچھیے کہ کس قدر ذلت اور خواری کی زندگی بسر کی۔ دنیا کی ہر مذہب پرست قوم کی یہ تاریخ ہے، جب تک وہ اپنے مذہب کے ساتھ متمسک رہے، ذلت و خواری کی زندگی بسر کی۔ یہ تو دین ہے کہ جس نے بھی دین کا دامن تھام لیا انسانیت کی بلند ترین سطح کے اوپر آ گیا۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ 3 سٹیجز ہیں مذہب کے ساتھ تمسک، ذلت اور خواری۔ مذہب کو چھوڑنے کے بعد ایک درمیانی سٹیج کہ جس میں وہ دین بھی اختیار نہیں کرتا، مذہب کو کم از کم چھوڑ دیتا ہے، جسے کفر کی زندگی آپ یوں کہتے ہیں، انکار کی زندگی، وہ مذہب سے بھی انکار کر دیتا ہے، دین کو بھی تسلیم نہیں کرتا، بہرحال وہ عقل و فکر کی روح سے یہ دنیا کی قوتوں کو تو مسخر کر لیتا ہے، اور بلند ترین سطح انسانیت کی زندگی دین کی زندگی، خدا کی دی ہوئی مستقل اقدار کو نصب العین حیات بنائے، اور اس کے بعد وہ ایک فکرہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور دین ہے ہی اتنی، فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اس کے ماحصل کو قرآن کے اصولوں کے مطابق نوع انسانی کی بہبود کے لیے صرف کرے، یہ دین ہے۔ مذہب فطرت اور اس کی قوتوں سے نفرت سکھاتا ہے۔ مذہب کو چھوڑنے کے بعد دین پہ اگر نہیں آتی قوم تو فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتی ہے، وہ دوسرے انسانوں کی تخریب میں اسے صرف کرتی ہے۔ اس لیے یہ قوموں کا جہنم، اور دین فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد نوع انسانی کی بہبود کے لیے خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق صرف کرتی ہے، یہ دین ہوگی۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ تینوں میں فرق کتنا ہے۔ یہ تھی عیسائیت کی تاریخ۔ افلا یتوبون الی اللہ، ان سے پوچھو کہ کیا ان توہم پرستیوں کو چھوڑ کے یہ خدا کی طرف نہیں آنا چاہتے؟ خدا کی طرف آنے سے کیا ہوگا؟ کتنی عجیب چیز ہے۔ یستغفرونہ، ان تمام تباہیوں سے حفاظت کا سامان مل جائے گا۔ یہ حفاظت کا سامان ملنا پھر بھی نیگیٹو ایسپیکٹ ہے۔ واللہ غفور الرحیم، وہ حفاظت کا سامان بھی دیتا ہے اور سامان نشو و نما بھی عطا کرتا ہے۔ یہ دین سے ملتا ہے۔ کہا کہ ان کا عقیدہ کہ مسیح خدائی صفات میں شریک ہے، مال مسیح ابن مریم الا رسول،
مسیح ابن مریم اس کے سوا کیا تھے کہ خدا کا بھیجا ہوا ایک رسول تھا، پیغامبر تھا۔ قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی اس قسم کے کئی رسول گزر گئے۔ یہ چیز یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کئی بیان ہی یہی الفاظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ اسی سطح کے اوپر آج الوہیت نہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مل سکتی تھی، نہ کسی اور رسول کو، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الوہیت کے اندر، خدا کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ الفاظ بتا رہے ہیں وہ امہ صدیقہ، اور اس کی ماں ایک سچی عورت، پاک باز عورت۔ تم جو ان دونوں کو خدائی صفات میں شریک کرتے ہو، عجیب چیز ہے قرآن کریم کی۔ اس دور میں ابھی تثلیث کا عقیدہ تو ان کے ہاں تھا، باپ بیٹا روح القدس، حضرت مسیح خدا اور درمیان میں روح القدس یا جبریل جسے آپ کہیے، دی ہولی گھوسٹ جسے کہتے ہیں۔ لیکن حضرت مریم کو انہوں نے اس الوہیت میں شریک نہیں کیا تھا، اسے انہیں خدا نہیں مانتے تھے۔ قرآن نے حضرت مریم کا یہ ذکر کر کے کہ ایک پاک باز عورت تھی، عیسائیت نے یہ عقیدہ بہت بعد میں جا کے اپنے عقائد کے اندر شامل کیا ہے۔ کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا، جو فہرست ہے نا ان کے ہاں کے عیسائی ہونے کی شرط، اس میں تثلیث تو تھی۔ یہ جو کیتھولکس ہیں ان کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، تو ان کی ایک کونسل ہوئی ہے، تھوڑا ہی عرصہ ہوا، اس میں انہوں نے یہ ریزولیشن پاس کیا۔ ریزولیشن ملاحظہ فرمائیے، یعنی دین یا عقائد کس طرح بنتے ہیں۔ ریزولیشن یہ پاس کیا کہ 3 تو پہلے ہم مانتے ہیں الوہیت کے، حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت کو بھی جزو عقیدہ بنا لیا جائے۔ اور قرآن نے تو اینٹیسپیٹ کیا تھا ان کے اس کو کہ یہ ایک دن انہیں بھی الوہیت میں شریک کریں گے، تو قرآن نے کہا کانا یا کولان الطعام، ایک نہیں، یہ ماں بیٹا دونوں تمہاری طرح روٹی کھایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، ایک لفظ میں کاٹ کے رکھ دیا سارے عقیدے کو، روٹی کھایا کرتے تھے تمہاری طرح، سیدھی سی بات ہے، یعنی کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بات قرآن کی، اونٹ چرانے والا بدو بھی سمجھ لے اس سے، اور آج آئنسٹائن بھی یہ سمجھ لے کہ جس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اپنی فزیکل ایگزسٹنس کے لیے فزیکل نیڈز کا محتاج ہو، وہ ہر آن تبدل اس میں ہوتا چلا جائے گا، تبدیلیاں اس میں ہوتی چلی جائیں گی، اور جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انظر، کیا بات ہے قرآن کی، ذرا غور کیجئے، کیف نبین لہم الآیات، ہم کس طرح سے یوں چٹکی میں بات واضح کر دیتے ہیں ان کے سامنے، ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر یہ دیکھو کہ یہ کیسے پھر جاتے ہیں۔ ہم بات کو کیسے واضح کرتے ہیں یہ بھی دیکھو، اور اس کے ساتھ ہے ثم انظر، پھر یہ بھی دیکھو کہ یہ اتنی صاف بات کے باوجود کس طرح سے پھر اپنی روش پہ پھر جاتے ہیں۔ کیوں پھر جاتے ہیں؟ فعموا وسموا، یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ یہ بات تو وہ سمجھے جو عقل و فکر سے کام لے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان سے کہو کہ کیا تم ان کی عبودیت اختیار کرتے ہو کہ جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کی قدرت نہیں رکھتے؟ کیوں انسان دوسرے کی پوجا کرتا ہے؟ کیوں دوسرے کے سامنے جھکتا ہے؟ 2 ہی چیزیں ہیں برادران عزیز، یا دفع مضرت، اس سے کسی نقصان کا احتمال ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے، یا جلب منفعت، کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کے لیے۔ قرآن نے کس انداز سے اس چیز کو کاٹ کے رکھ دیا کہ یاد رکھو، نفع اور نقصان یہ خدا کے قانون کے مطابق واقع ہوتا ہے۔
کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں ہے، اس میں اتنی قوت نہیں ہے۔ تم اگر قوانین خداوندی کی پابندی کرتے چلے جاؤ گے تو کوئی انسان ایسا نہیں جو تمہیں نفع اور نقصان کا اختیار تمہارے لیے رکھتا ہو۔ اور پھر واللہ هو السمیع العلیم، خدا وہ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب کسی بات کی خبر نہ اسے ہوئی ہو اس لیے ہی کوئی نقصان پہنچ جائے تمہیں۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ وہ کہتا ہم ایسے نہیں ہیں۔ سمیع علیم، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو باب استعمال کرتا ہے قرآن، سمیع اور علیم، اس کے معنی تسلسل تواتر ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا کرنے والا، ایسا کرتے ہوئے چلے جانے والا، ہر آن میں سمیع، ہر آن میں علیم۔ اس لیے یہ بھی نہ کہو کہ ٹھیک ہے صاحب نقصان تو نہیں پہنچے گا لیکن تم کو خبر ہونے تک تو ہم خاک ہو جائیں گے۔ اب کتنی بڑی بات کہہ دی۔ ہم خود سنتے ہیں، خود جانتے ہیں، یہ درمیان میں مت لاؤ ارباب من دون اللہ کو یہاں سے وہاں تک کہ حضرت صاحب رات جائیے گا اللہ کی محفل میں تو یہ میری عرضی بھی لے جائیے۔ ارے کیوں صاحب، ہماری براہ راست وہ کہاں سنتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ یوں ہی تکلف فرما رہے ہیں، ہمیں پتا ہے آپ نہیں سنتے۔ یہ پورا کھگیڑا آپ جو دیکھیں گے برادران عزیز، حضور میرے لیے دعا فرمائیے گا، میرے لیے اللہ کے ہاں سے یہ کر کے لیے، یہ کیا تصور ہے؟ مذہب کا دیا ہوا تصور، براہ راست وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اسے سنانے کے لیے درمیان میں یہ مکبر صوت بیٹھے جو ہیں ان کی ضرورت ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر۔ کتنا بڑا شرک ہے برادران عزیز، سبحان اللہ ہے، تعالی عما یصفون، بڑا بلند ہے وہ ان چیزوں سے جو تم تصور کیے بیٹھے اس کے متعلق۔ اور وہ بات آ گئی برادران عزیز، ایک نقطہ جہاں سے تباہیاں آتی ہیں، جہاں سے دین مذہب میں بدلتا ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ اس آیت کو اس وقت بھی سنیے اور گھر پر جا کر بھی اس پہ بڑا ہی غور کیجئے، بڑے غور و فکر، گہرے غور و فکر کی محتاج ہے۔ کہا کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل مذاہب یاد رکھو، دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں مبالغہ مت کرو۔ عجیب چیز کہہ گیا قرآن، غلوب، غلاؤن تو ہوتا ہے کسی چیز کی جنس میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، وزن میں، ان چیزوں میں، اور غلوب ہوتا ہے منصب اور مرتبے میں کسی کو اس حد سے بڑھا دینا جس حد تک اسے رکھنا چاہیے۔ دین میں بگاڑ کی ساری تاریخ برادران عزیز اس چیز سے ہوتی ہے کہ جس کو جس مقام پہ رکھنا چاہیے وہاں سے اسے آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ کسی اہل مذہب نے اپنے بانی کو، اپنے کسی رہنما کو اس کے مقام سے نیچے نہیں گرایا۔ دیکھیے آپ تاریخ میں قرآن نے یہ نہیں کہا اہل کتاب سے کہ تم نیچے نہ گراؤ کسی کو، اس لیے کہ ان میں سے کسی نے کبھی نیچے گرایا ہی نہیں، تو یہ تباہی کس طرح سے آتی ہے؟ اس کو اس کے مقام سے آگے نہ لے جاؤ۔ خدا کو خدا کے مقام پہ رکھو، رسول کو رسول کے مقام پہ رکھو، امام کو امام کے مقام پہ رکھو۔ یہ جتنے آپ کے ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث اور یہ جتنے انسان ہیں، انسان کو انسان کے مقام پر رکھو، کسی کو اس کے مقام سے آگے نہ بڑھنے دو۔ پھر میں عرض کروں گا، غور کیجیے، جتنی تباہیاں قوموں میں آتی ہیں، یعنی جس سے دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے، وہ اسی ایک غلط نگہی سے آتی ہے کہ انسان کسی دوسرے کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ اہل کتاب کے معنی اہل مذہب، اور لا تغلوا فی دینکم، یہاں دیکھیے
دین تو متعین کر دیتا ہے حدود اور مقام ہر شے کے. جو ہی تم نے کسی کو اس مقام سے آگے بڑھایا دین مذہب میں تبدیل ہو گیا. انہوں نے کس طرح سے بڑھایا تھا اسے چھوڑیے. ان کی تاریخ بیان کروں گا تو غیر شعوری طور پہ پھر آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ کوئی پرانی کہانیاں ان لوگوں کی ہیں، ہم سے تعلق نہیں ہے. اپنی ہی تاریخ پہ غور کیجیے. اور تاریخ پہ کیوں غور کیجیے؟ آج اپنی حالت پہ غور کیجیے اور دیکھیے تو صحیح کس طرح سے ہم نے ہر ایک کو اس کے مقام سے آگے بڑھایا ہوا ہے. اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا. نجف میرا مدینہ ہے، بڑھ گیا نا ایک مقام آگے. اور فرمایا آپ نے نجف میرا مدینہ ہے. اچھا، مدینہ میرا کعبہ ہے. بڑھ گیا اس مقام سے آگے. نجف نجف ہے، مدینہ مدینہ ہے، کعبہ کعبہ ہے، یہ دین ہے. جو ہی نجف مدینہ ہوا، مدینہ کعبہ ہوا، آگے مذہب میں آپ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ میرا کعبہ ہے. اور آگے سنیے، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں. بڑھ گئے ایک قدم آگے. بندہ خدا کا ہے، امت رسول کی ہے. میں بندہ اور کا ہوں، خدا کا نہیں. امت رسول کی نہیں، امت شاہ ولایت ہوں. بڑھ گئے ایک قدم آگے. قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑھتے کیوں ہیں؟ ان کو ان سے کوئی دشمنی ہوتی ہے، کوئی بیر ہوتا ہے، کوئی نفرت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نفرت سے بڑھاتے نہیں ہیں، پیچھے ہٹاتے ہیں. محبت ہوتی ہے، کہتے یہ ہیں کہ ہمیں محبت بڑی ہے. اور واقعی جو بڑھاتا ہے وہ اس غلو عقیدت میں بڑھاتا ہے نا. نفرت سے تو کبھی کوئی نہیں بڑھاتا، گھٹاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے یہ گھٹاتے نہیں ہیں، بڑھاتے ہیں. جسٹیفیکیشن ان سے پوچھئے تو کیا ہے؟ صاحب محبت ہے. ان سے نہ پوچھئے، انہی سے پوچھئے جو کہتے ہیں کہ میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں. جو سمجھوں اور کچھ خاک عرب میں سونے والے کو مجھے معذور رکھ، میں مست صحابہ محبت ہوں. ارے یہ جنہوں نے یہ سارا غلو دین میں کیا تھا مست صحابہ محبت ہی تو تھے. ان سے بھی پوچھئے، کوئی ان میں سے یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم نے ان کے ساتھ نفرت کی، ہم نے انتقام لیا ان سے، اس لیے ہم ان کو اوتار بنا رہے. محبت اور عقیدت کی بنا پر. لیکن وہ اگر محبت اور عقیدت کی بنا پر اپنے انبیاء کو قرآن خدا، اپنے ائمہ کو نبی، اپنے مردوں کو زندہ، اپنے زندہ کو ہر قسم کی مدد دینے والا خدا کے بندے کے درمیان حاجب اور درمان اور ذرائع کی حیثیت رکھے ہوئے ارباب من دون اللہ بنائے ہوئے انہوں نے اگر بنایا یہ سارا کچھ تو سب شرک. وہ کہتے ہیں صاحب ہم نے محبت کی بنا پہ بنایا. کہا جس بنا پہ بھی تم نے بنایا بنا تو دیا. ان سے پوچھئے کہ جناب آپ نے یہ جو فرما دیا کہ نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ میرا کعبہ ہے، میں بندہ اور کا ہوں، امت شاہ ولایت ہوں، تو حضور اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن کہنے کے جسٹیفیکیشن کیا؟ جو سمجھو اور کچھ خاک عرب میں سونے والے کو، بات دیکھیے کہاں پہنچی ہوئی ہے. مجھے معذور رکھ، میں مست صحابہ محبت ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اور ادھر سے بھی تحسین و آفرین. سبحان اللہ صاحب، اس کا درجہ یہ ہونا چاہیے نا. ارے اس سے پوچھو نا جس نے مقام ہر شے کا متعین کیا ہے کہ اس کا درجہ کیا ہونا چاہیے. کہتا ہے اس غلو نے تو تباہ کیا. یہی تو شرک ہے. کسی محبت کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر. یہ برادران عزیز جو کی باتیں لی جو میں کوٹ کر رہا ہوں،
بڑے بڑے علماء کی، محدثوں کی، بڑے بڑے فاضلوں کی، بڑے بڑے بزرگوں کی یہ باتیں ہیں. وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد گونجتی ہے پھر آواز سارے محفل کے اندر. سبحان اللہ صاحب، سبحان اللہ. عشق رسول ایسا ہونا چاہیے. صاحب جلا ہوا ہے. پوچھو کہ صاحب کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے معذور رکھ، میں مست صاحب آئے محبت ہوں. سوچئے تو صحیح. اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں عین رب ہے. وہ یوں دیکھیے تلازمے کے حساب سے تو عرب کو عین رب. ہاں شاعری بھی ہوئی، اور برادران عزیز شاعری ہی ہوتی ہے، اس میں حقیقت ہوتی نہیں. یہ لطائف ہے. اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں عین رب ہے. اور پھر یہاں آئے عاشق صاحب. نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر، وہ بزم یثرب میں لاکھ بیٹھے ہیں. کیا وہ اپنے چھپا چھپا کر وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر. نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر. یہ میم کا پردہ کیا ہے؟ وہ باندھ کر میم کا پٹکا. ہاں وہ میم کا پٹکا. احمد میں میم ہے نا درمیان میں، بس یہ ہے کہنے لگے ساری اس کے اندر وہ گھونگھٹ کی بات، بس یہ بیچ میں نکال دیجئے احد ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے وہ میم کا پردہ. تو وہ کہتا ہے کہ وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر. میم کا گھونگھٹ چہرے پہ ڈالے ہوئے آ کے وہی بیٹھے ہیں. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ صاحب یہ احمد ہیں. نہیں بھائی، یہ گھونگھٹ ہے. نقاب اٹھا کے ذرا دیکھیے، اور یہ عاشق کی نگاہ. وہی مجھے معذور رکھ، میں مست صاحب آئے محبت ہوں. عشق کی آنکھ یہ میم کے پردے کو اٹھا کے وہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ ذرا سی جو اوٹ ہے اس کو ذرا سا یوں کر دیا جائے تو احد اور احمد ایک ہو جاتے ہیں. تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہوں گے کہ صاحب عشق اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں. پوچھئے ان سے کہ وہ جو مسیح کو انہوں نے خدا بنایا تھا تو نفرت سے بنایا تھا. ان کے ہاں جب بحث کریں گے تو اس کو شرک ثابت کریں گے. اپنے ہاں بیانی وہ چیز ہوگی تو اسے عشق محبت، عشق خداوندی ثابت کریں. وہ مشرک بنیں گے، یہ خدا کے حبیب بن جائیں گے. کہاں سے بات بگڑی؟ لا تغلو فی دینکم غیر الحق. دین میں مبالغہ نہ کرو، کسی کو اس کے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ. اور یہ تو پھر ابھی معاملہ وہیں تک ہی تھا. یہ قدم قدم کے اوپر سرے راہے تراشد جو سنگے مزارے وہ خدائے الہی. قدم قدم کے اوپر آپ کے ہاں یہ جو مزارے ہیں، قدم قدم کے اوپر آپ کے یہاں شرک گاہیں جو وہاں دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. وہ مرنے والا جب تک مردہ ہے وہ بدست زندہ. آپ کا جی چاہے یہاں گاڑ دیجئے، وہاں دفنا دیجئے، پانی میں پھینک دیجئے، جلا دیجئے، سردی کی صبح راتوں میں ٹھنڈے پانی سے نہلا دیجئے. وہ کبھی نہیں کہتا کہ ارے ذرا سا گرم پانی تو دے دیجئے صاحب. کوئی قوت اس میں نہیں ہوتی بیچارے میں. یوں ہی آپ نے اس کو زمین کے نیچے داب کے 100 من مٹی اس پہ ڈالی تو یہ ساری باہر کی دنیا اس کے تصرف اور کنٹرول کے اندر. وہ لاہور کا قطب ہے صاحب، گورنر ہیں جی،
یہ باہر والے جو ہیں یہ تو یوں ہی پتلیاں ہیں، حکم تو وہاں سے جاری ہوتا ہے. اب وہ آپ کی ہر ایک بات سنتا ہے، آپ کی مرادیں بار لاتا ہے، باہر کا نظام سارا اس کے کنٹرول میں ہے، پورا تصرف اس کا ہے، ساری خدائی قوتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. بدل سکتا ہے سب چیزوں. پیر صاحب کے پاس گئی ہوئے مرید نہیں، اور انہوں نے کہا کہ صاحب اولاد نہیں ہوتی تو ایک بیٹا چاہیے، ایک عدد بیٹا، جیسے جھولے میں سے نکال دینا ہے. انہوں نے کہا اچھی بات، کل بتائیں گے. دوسرے دن اس نے کہا کہ کیا کیا جائے بیٹی، افسوس تو ہے لیکن میں نے دیکھ لیا ہے تمہاری تقدیر کی تختی جو عرش پہ رکھی ہے اس میں اولاد لکھی نہیں تمہارے. چلے گی مایوس ہو کے، لیکن مایوس تو تب ہو کہ یہ ایک ہی دکان اگر ہو تو. وہ دوسرے کے یہاں چلی گئی، یہاں 11 روپے ہوں گے وہاں 21 روپے. جنہ گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے بھائی. وہاں ان سے جا کے انہوں نے کہا، کہنے لگے اچھی بات کہ جو پہلے پیر صاحب سے انہوں نے دیکھا کہ وہ سال بھر کے بعد گود میں بیٹا اٹھائے ہوئے پھر رہی. انہوں نے کہا تم وہی ہو؟ کہنے لگی جی وہی ہوں. بیٹا بھی اپنا ہے؟ کہنے لگی جی ہاں اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنا کس کا ہوتا ہے. حیرت. رات کو پوچھا اللہ میاں سے کہ یہ کیا بات ہوئی. پھر اس تختی میں دیکھا تھا کہ نہیں تھا. اللہ میاں نے کہا کہ تمہاری یہی جرت تھی، تم نے تختی میں دیکھا تو نہیں ہے اور پیچھے ہٹ گئے، اور اس نے دیکھا نہیں ہے، اس نے قلم اٹھایا ہمارا اور لکھ دیا ایک بیٹا اس کے ہاں. یہ جرت قلندرانہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اقبال کا شعر، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ ایکسٹرا رکھے ہوئے ایسے کام آتے ہیں یہ. جی ہاں برادران من، کیا ہنستے ہیں اور کس پہ ہنستے ہیں آپ. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. غلو نہ کر، انسان کو انسان کی سطح پر رکھو. قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتے. تم کہتے ہو یہ ہو کہ تمہیں کیا معلوم ہے، سب کچھ سنتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر کبھی بفرض محال سن بھی پاتے تو کبھی جواب نہ دیتے. کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہے، روز جواب دیتے ہیں. ہمارے تو سامنے ہوتے ہیں، حاضر و ناظر ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر نماز کعبے میں جا کے پڑھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے حضرت صاحب کعبے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا ہمارے حضرت صاحب کے تو پاس کعبہ خود آتا ہے 5 وقت میں. چنانچہ انہوں نے کہا حاجی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عصر کی نماز پڑھنے گئے تو کعبہ ہی نہیں تھا. انہوں نے پوچھا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ شیخو پورے گیا. عزیزان من، یہ جہلا کی باتیں نہیں کر رہا، یہ میں ان کے اقوال پیش کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں اس طریقت کے میدان کے اندر بھی بلند ترین مقام کے اوپر جن کو گنا جاتا ہے اور جن کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ مغز دین انہی کے حصے میں آیا تھا، ان کے ہاں یہ چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں. اور یہ سارا کچھ کس سہارے پہ ہوتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. خدا کے قانون مکافات کی میزان میں جس کسی نے ایک ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کی ہوگی وہ بھی موجود ہوگی، جس نے ذرا برائی کی ہوگی وہ بھی موجود ہوگی.
ومن ثقلت موازینہ فہو عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ. فیصلہ وہاں یہ ہوگا کہ جس کا بھلائیوں کا پلڑا اونچا رہ گیا جہنم میں چلا گیا. لیکن حضرت صاحب نے فرمایا کہ میرے مریدوں کو قیامت کے اس حساب کتاب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب کیسے ضرورت نہیں ہے؟ وہ بھی تو اللہ میاں، انہوں نے تو جنت کے دروازے پہ گیٹ کیپر کھڑا کر رکھا ہے. وہاں کا ٹکٹ کلیکٹر تو ایسے نہیں جانے دے گا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، حضرت صاحب اپنا کملی اوڑے ہوئے اپنا ٹکٹ دکھایا، سیدھے جنت میں چلے گئے. اب اس کے بعد جو دیکھتے ہیں اللہ میاں کہ یہاں کوئی 10,000 کے قریب آدمی ایسا تھا جس کے متعلق طے ہو گیا تھا یہ جہنم میں جائے گا، وہ یہاں تو کہیں نظر نہیں آتا. ارے دیکھنا بھائی کہاں گئے؟ دیکھ رہے ہیں تو وہ سارے وہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، کچھ درخت کے نیچے، کچھ نہر میں نہا رہا ہے، وہاں کچھ کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سارے یہاں کہاں کیسے آ گئے؟ پوچھا رضوان سے، انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے تو کسی کو بلا ٹکٹ ایک کو بھی اندر نہیں جانے دی. وہ یہ سارے پھر کیسے اندر آ گئے؟ کچھ پتا نہ چلے. حضرت صاحب مسکرائے کہ دے دیا نا جو ہم نے. اس میں لکھا ہے انہوں نے، یہ بہت بڑے بلند ایک ہمارے ہاں کے اولیاء کرام، ہمارے ہاں تو ولی نہیں اولیاء کہتے ہیں، واحد میں بھی ہو. ہاں جی، ان کا یہ فرمودہ ہے کہ یہ جو کمبل آپ نے اوپر اوڑھ رکھا تھا اس کے ایک ایک تاگے کے ساتھ 1000 مرید کی روحیں چمٹی ہوئی تھی. رضوان کو پتا چلا کہ کمبل لیے چلے جا رہے ہیں، وہ 10 لاکھ مریدوں کو اندر لیے چلے جا رہے تھے. کیا پوچھتے ہیں برادران عزیز؟ قدم قدم کے اوپر ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے. ارباب من دون اللہ، قرآن کا خدا سے ورے ہی خدا بنا کے رکھے ہوئے. اور معاف رکھیے گا وہ خدا تو کچھ ایسے گم ہو جاتے ہیں اللہ میاں تو اس ساری رات میں جو اٹھتی ہے کہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور اگر مجھے معاف رکھیے گا تو یہ چیز تو بڑے فخر سے کہی جاتی ہے کہ با خدا مستی کنو با مصطفیٰ ہوشیار باش. خدا کے ساتھ تم ذرا مستی ہوشیاری کچھ اس قسم کی باتیں کر بھی لیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محتاط رہو. میں کہتا ہوں خدا کے ساتھ محتاط کیوں نہ رہو؟ لائسنس مل رہا ہے، یعنی اس کا کیا ہے، اس کے ساتھ تو جو جی میں آیا کر لیا کرو. خدا کے ساتھ بھی کیوں مستی کیا کرو، اس کے ساتھ بھی ہوشیار کیوں نہ رہا کرو. آپ دیکھیں گے ذرا آگے چل کر جو قرآن نے کہا کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے خدا کا اندازہ کیا ہی نہیں جیسا کہ اس کا اندازہ کرنا چاہیے، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا. میں ابھی آتا ہوں اس پر کہ کیسے اندازہ نہیں کیا. لیکن ان باتوں میں جو آپ دیکھتے ہیں نا، معاف رکھیے گا کچھ مذاق ہو رہا ہے. ما قدر اللہ حق کا قدر ہے. اور ہم یہ پڑھ کے آیت آگے گزر جاتے ہیں کہ یہودیوں کے متعلق ہے، انہوں نے خدا کا صحیح اندازہ کیا ہی نہیں تھا، ہم نے بڑا صحیح اندازہ کیا ہوا ہے خدا کا. یہ ارباب طریقت تھے ہمارے ہاں، ارباب شریعت بھی تو ہمارے ہاں کچھ پیچھے نہیں. اس نے کہا تھا اعلیٰ انل حکم الا للہ، فیصلے اور حکومت کا حق صرف خدا کو ہے، کسی اور کو نہیں. اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، صرف اس کا اتباع کرو جو خدا نے نازل کیا ہے.
اس کے علاوہ کسی اولیاء کی کسی سرپرست کا اتباع مت کرو. اس میں کفر و ایمان میں خط امتیازی یہ کیا کہ کھینچا جاتا. میں نے ابھی وہ آیت پڑھی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَلَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو کتاب خداوندی کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، حکومتیں قائم نہیں کرتا، وہی تو ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے. یہ ہے صحیح مقام. اس کے بعد ہمارے ہاں کیا چیز منوائی جاتی ہے، کیا چیز شریعت بنتی ہے. یاد رکھیے رسول کا مقام اپنا مقام ہے. مقام ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا، خدا کے بعد انسانیت میں سب سے بلند ترین مرتبہ تھا، لیکن خدا کے بعد. لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے شریعت کے اندر بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. وہی غلو آ گیا دین کے اندر. قرآن اپنے مقام پہ، حدیث اپنے مقام پر، خدا اپنے مقام پر، رسول اپنے مقام پر. یہ تو ہے خدا اور رسول کے متعلق معاملہ. بات اور آگے چل جاتی ہے. ائمہ فقہ ہمارے ہاں ہیں. ان کے ہاں کا فقہ والوں کا یہ ایک مسلمہ ہے کہ اگر ہمارے ائمہ میں سے کسی امام کا قول ایسا ہو کہ جو قرآن کی آیت یا رسول کی کسی حدیث کے خلاف جاتا ہو، تو پہلے یہ کوشش کیجئے کہ اس آیت یا حدیث کی ایسی تعویل ہو جائے کہ وہ اس امام کے قول کے مطابق ہو جائے. یعنی وہ اپنے مقام پر، قول جو ہے اپنے مقام پر مستحکم رہے. قرآن اور حدیث کی ایسی تعویل کرو کہ وہ اس کے مطابق ہو جائے. اور اس کے بعد ہے کہ اگر ایسی تعویل ناممکن ہو تو یہ قول قرآن اور حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. غلو نہ کرو دین کے اندر. اور یہ تو پھر ان لوگوں کی باتیں ہیں. بہرحال وہ درمیان میں خدا اور رسول اور کسی امام کو ہی صحیح لے تو آتے ہیں. اس کے بعد تو مسلمان کی یہ کیفیت ہے کہ یہ حکومتیں قائم کرتا ہے اور سارا زور کس چیز پہ صرف کرتا ہے؟ اس چیز پہ کہ جمہوری نظام ہمارا ہونا چاہیے. جمہوری نظام کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں 51 ووٹ سے جو فیصلہ ہو جائے وہ ہمارا قانون بن جائے. نہ خدا نہ رسول اس میں کوئی بھی نہیں. یعنی یہ 51 کو یہ حق دیا جا رہا ہے جو حق تھا ان الحکم الا للہ. خدا کے سوا کسی کا حق نہیں کہ وہ قانون بنائے. یہاں وہ خدا کا حق، خدا کے رسول کا حق دوسروں کے نزدیک جو وہ کہتے تھے، یہ سارا حق انسانوں کی اس جماعت کو دیا جا رہا ہے کہ جس کا ایک ووٹ ایک دن فیصلہ کر دے کہ یہ جائز، وہ جائز. اگر راتوں رات وہ کسی طرح سے 2 آدمیوں کو توڑ کے اپنی طرف لے جائیں تو دوسرے دن یہ ناجائز. میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں جمہوریت کو حق، یہ کیا الوہیت نہیں ہے؟ یہ خداوندی اختیار نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں؟ اور یہ کن کے ہیں؟ ماشاء اللہ مسلمانوں کے ہاں سب کو ہے. برادران عزیز، بات کہی تھی اہل کتاب سے، اور ہم بھی اہل کتاب نہیں تو اور کون ہے اب سے؟
کہا یہ تھا کہ لا تغلو فی دینکم. قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ یہ بات بتائی ہے. یہی جو میں نے کہا تھا ما قدر اللہ حق قدرہ، کہاں کہی؟ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے جہالت کے پیکرو، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور کی محکومیت اختیار کر لوں، کسی اور کے قوانین اور احکام کی اطاعت کر لوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میری طرف تو وحی ہوئی ہے خدا کی طرف سے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تیری طرف یہ وحی ہوئی، تیرے پہلے تجھ سے پہلے جو رسول آئے ان کی طرف یہ وحی ہوئی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تم نے خدائی اختیار میں کسی اور کو بھی شریک کیا، تمہارے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے اور بدترین نقصان اٹھانے والوں میں سے تم رہو گے دنیا کے اندر. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اس لیے معصومیت صرف ایک خدا کی اختیار کرو. یہ ہے قدر شناسی، اور اس کے بعد ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. ان لوگوں نے خدا کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا جو اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کیا ہے. دیکھا آپ نے کس مقام پہ یہ آیت آئی ہے؟ 39/64 67، 39/64 سے 67 تک سورہ زمر کی آیات. اندازہ ہی نہیں لگایا صحیح خدا کا. ایک خدا کی محکومیت، کسی کو حق حاصل نہیں ہے قانون سازی کا. اسلامی مملکت خدا کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کا ایک ذریعہ اور مشینری ہوتی ہے، اپنی اطاعت لینے کا اسے حق نہیں ہوتا. اب یہ چیز کہ یہ خدا کے احکام اور اس کے اصول یہ کہاں سے ملیں گے؟ اسی صورت میں چند آیات پیشتر، یہی 39/45 ہے. یہ کتنی عجیب چیز کہی. آیت پڑھنے سے پہلے ذرا اپنی حالت پہ نگاہ ڈالنا ضروری ہے. حالت یہ ہے ہماری، کسی سے پوچھئے کہ صاحب آپ کون ہیں، آپ کہیے کہ صاحب مسلمان، وہ کہتا ہے نہیں میں پوچھتا ہوں آپ کون ہیں. ہاں ذرا سا رک کے کہتا کہ صاحب مسلمان، تو وہ مسلمان تو وہ میں پوچھتا ہوں کہ آپ ہیں کون. یعنی جب تک اس کے بعد آپ یہ نہ کہیے کہ میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں، یہاں تک بھی بات نہیں چلتی. کہہ دیجیے سنی ہوں، کہتا کون سنی بھائی؟ تو صاحب اہل حدیث ہوں یا اہل فقہ ہوں. اچھا حنفی ہیں آپ؟ حنفی ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہوئی، حنفی ہو گئے آپ، ہم بھی حنفی ہیں. اور بعد میں پتا چلا کہ یہ حنفی بریلوی ہے، وہ ہے دیوبندی پکارے کی مسجد میں جو ہوا آپ کے سامنے. قرآن نے کہا تھا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. لیکن وہ تو ہمارے یہاں روز ہے نا کہ صاحب آپ کا نام انہوں نے کہا تھا فہیم تاوانی. کہنے لگے صاحب میں نے تو سنا تھا اللہ رکھا. کہنے لگے وہ میرے ماں باپ نے رکھا تھا جی، یہ میرا صحافی نام ہے. یعنی وہ جو ماں باپ نے رکھا تھا نام وہ تو گیا غتربود. ہوا سماکم المسلمین، خدا نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. اطمینان ہی نہیں ہو رہا اس سے. سنی ہے، شیعہ ہے، حنفی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے. اور اس کے بعد یہ کہیے کہ صاحب آپ شریعت میں کس کی پابندی کرتے ہیں؟ آپ سنیے گا کسی کے زبان سے یہ نہیں آپ سنیں گے کہ قرآن شریف کی کرتا ہوں. میں فقہ شافعی جو ہے جی اس پہ کاربند ہوں. میں مالکی فقہ پہ چل رہا ہوں جی. یمن والوں کے ہاں سے مالکی فقہ چلتی ہے، سعودی عربیہ میں حنبلی چلتی ہے، مصر والوں کے ہاں شافعی فقہ چلتی ہے، ہندوستان کے اندر حنفی فقہ چلتی ہے. الحمدللہ شریعت پہ سب پابند ہے.
کوئی نہیں آپ کو یہ کہے گا کہ میں قرآن پہ چلتا ہوں. صاحب حیرت ہے اس مسلمان کی قوم کی. پوچھ کے دیکھ لیجئے گا کہ شریعت میں کس چیز کی پابندی آپ کرتے ہیں. اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہیں گے کہ ہم اہل حدیث ہیں. فقہ والوں سے کہیے کسی نہ کسی امام کا نام وہ دے دیں, آگے کوئی بات نہیں چلے گی. اور اگر کوئی یہ کہہ دے گا کہ صاحب قرآن خالص جو ہے اس کی 1000 عالم اکٹھے ہو کے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دے گا, اس سے بڑا اور کفر کیا ہے کہ یہ کہتا ہے میں قرآن کی پابندی کرتا ہوں. اور قرآن نے یہ کہا تھا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. ان لوگوں کے سامنے کہ جو خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, جب خالص ایک تنہا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو تیوریاں چڑھا لیتے ہیں, منہ بسور لیتے ہیں, افسردگی چھا جاتی ہے ان کے اوپر. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کے ساتھ نام دیا جاتا ہے باتیں گر جاتی ہیں. الحمدللہ, کیا بات آپ نے کہی. ہاں 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 یوں کہیے نا صاحب کہ جی میں فلاں سکا کا پابند فلاں امام کا. بات آپ خیر سے کن صاحب کی ہیں صاحب, میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ ابھی تو وہ مکمل نہیں ہوا نا ایمان اس سے بھی کہ فقہ کس بھی پہ چل رہے ہیں, ابھی کمی رہ گئی باقی کہ اچھا آپ بیعت کس خانوادے سے ہیں. انہوں نے کہا صاحب وہ چشتیہ میں. انہوں نے جی وہ میں پوچھتا ہوں چشتیہ نظامیہ میں یا چشتیہ صابریہ میں. اب یعنی ادھر سے پیچھا چھوٹا تھا تو ادھر سے آ گئے, کھوبے جو نکلے وانج پھنسے. یعنی اب یہاں یہ کچھ شروع کیجیے, کہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوں, اس کے قرآن کی شریعت کو مانتا ہوں. اور وہ تو کوئی درخورے اطلاع نہ سمجھے گا. اگر زور سے آپ کہیں گے تو آپ دیکھیے گا ہر طرف سے مخالفت شروع ہو جائے گی آپ کی. تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر سن لیجئے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. یہ جو خدا کے سامنے جانے کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کے سامنے جب اکیلے خدا کا نام لیا جائے تو کہتے ہیں منہ بسور کے بیٹھ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. خدا کے علاوہ اوروں کے نام لیجئے باتیں کھل جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے ان کے متعلق کہ وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے خدا کا اندازہ ہی نہیں لگایا جیسا کہ اندازہ لگانا چاہیے تھا. اور اسی لیے کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. دین میں یوں ہی ناحق مبالغہ نہ کیا کرو, ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ رکھو. خدا کو خدا کے مقام پہ, رسول کو رسول کے مقام پہ, ائمہ کو ائمہ کے مقام پر, بزرگوں کو بزرگوں کے مقام پر. ان سے ایک قدم کسی کو آپ نے بڑھایا, دین میں غلو ہوا, دین میں غلو ہوا, دین گیا اور مذہب اس کی جگہ آ گیا. پھر یاد رکھیے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو مذہب آ گیا اس میں چلیے کچھ تو دین کی خصوصیات رہتی ہے. یہ تو عجیب ہے قانون خداوندی. پانی کا ایک قطرہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے ہی تو مرکب ہوتا ہے, اور پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جلتی ہوئی آگ پہ ڈال دیجئے تو آگ بجھ جاتی ہے. اسی پانی کو جب آپ سپلٹ کر دیتے ہیں, ہائیڈروجن الگ اور آکسیجن الگ, تو کیفیت یہ ہے کہ ہائیڈروجن خود جلتی ہے, آکسیجن ہر شے کو جلانے میں مدد دیتی ہے. وہی پانی جو آگ کو بجھانے کا تھا جب آپ کو اس نے سپلٹ کیا ہے, اس کے دونوں اجزاء اپنی اپنی جگہ آگ لگا رہے ہیں. پانی کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی. جب دین کو آپ سپلٹ کر کے مذہب بنا دیتے ہیں تو دین کی کوئی خصوصیت ان اجزاء میں باقی ہی نہیں رہتی, یہ کچھ اور ہی چیز بن جاتی ہے. ان سے کہا کہ تم نے خود نہ یہ کرنا, اور اس کے بعد کہا کہ یہ چیز ہوتی کیسے ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ.
دیکھتا. یہ یوں ہوا کرتا ہے، دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی یہ کو شروع کر دیتا ہے آج. تب ان کے آپ دیکھیے کتنا بڑا تیرتھ یاترا کا جلوس نکلتا ہے، اور ہمارے ہاں کالے کے خلاف کا جلوس کیوں نہ نکلے گا تھا. وہ اس میں پھول برساتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، گھنٹیاں بجتی ہیں، ننگے پاؤں ساتھ چلے جا رہے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ کر آ رہے ہیں. صاحب ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ جو قوم موسیٰ نے کہا تھا، وہ شرکستان جو تھا فرعون کا، وہاں سے نکال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سینا کی آزاد وادیوں میں لائے کہ ایک خدا کے سامنے جھکو، کسی اور خدا کے سامنے نہ جھکو. 4 ہی قدم چلے تھے تو ان کا پلہ پکڑ کے بیٹھ گئے. دیکھا کہ ایک قوم ہے، انہوں نے کوئی بت بنا رکھا ہے، اس کی پرستش کر رہے ہیں، بیٹھ گئے. ان کا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ موسیٰ اس جیسا ہمیں بھی ایک بنوا دیجیے. جی یہ کرگس جو کووں کے اندر پلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، ہمیں بھی اتنا سا بنا دیجیے. اور سامری خوب جانتا ہے کہ موسیٰ کتنا ان کو کیوں نہ لے جائے خدا پرستی کی طرف. انہی کے زیور لے کر ان کے لیے ایک ایسا میں بت بنا کے دوں گا کہ ساری قوم 50-60 لاکھ اس کی پرستش کرنا شروع کرے. پوچھو موسیٰ سے لیے پھرتا ہے اپنا دین، اپنی گرہ سے ایک پائی نہیں لگاتا سامری، انہی کا زیور لیتا ہے. ہاں جی، وہ کچھ کما کے لے جاتا ہے. ہمیں بھی ایک بنا دیجیے. اور ایک بت پہ کیا منحصر برادران ہے. می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر. اور اسی لیے اس نے کہا تھا کہ خلاف کعبہ کو چومنے والی قوم، رحمت اقبال را در کعبہ ہے شاخ حرم، ہر زمان در آستی دارد خدا بندے دیگر. کسے پودے میں نہ گھسنے دینا. یہ تو ہر وقت اپنی آستی میں ایک نیا خدا لے کے جاتا ہے اندر. کیوں یہ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی انہوں نے یہ سب کچھ شروع کر دیا. برادران عزیز، کبھی وقت ہوگا اور اس قسم کے درس شروع کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ دین خالص جو خدا نے دیا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متشکل کر کے دکھایا، وہ آج کی مذہب کی سطح پہ کیسے اتر آیا. میں بتاؤں گا کہ ایک ایک چیز جسے آج ہم اپنا اسلام مذہب کے اجزاء کہتے ہیں، کن کن قوموں سے ہم نے مستعار لیے ہوئے، ایک ایک کی ہسٹری ٹریس کر کے رکھ دوں گا آپ کے ساتھ. یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا. قرآن کہتا، اسی لیے کہا تھا قرآن نے، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ. جو قومیں خود گمراہ ہوئی ہیں، کہیں ان کی دیکھا دیکھی ان کے راستوں پہ نہ چل پڑنا. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے دوسروں کو بھی تباہ کیا ہے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، خود تو وہ ہموار راستوں سے ادھر ادھر ہٹے تھے، باقی قوموں کو بھی تباہ کیا. تم نے کبھی ان کا اتباع نہ کرنے لگ جانا. اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، صرف اس کا اتباع کرو جو خدا نے نازل کیا ہے تمہاری طرف. کسی کی دیکھا دیکھی یہ نہ کرو. یاد رکھو اگر تم بہک گئے، احواہم، کیا بات قرآن کہتا ہے یہ ساری جذباتی چیز ہے، حقائق سے اس کو تعلق نہیں ہے. یہ انسان کی پست سطح ہے جذبات کی، جو وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی آ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. انسان کے کروڈ ذہن جو ہے وہ حقائق جتنے بھی ہیں، ایبسٹریکٹ حقائق، ان کو ہمیشہ محسوس پیکروں میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ جذباتی چیز ہے. قرآن کہتا ہے کہیں ان جذبات کے پیچھے نہ لگ جانا اور اس طرح سے قدم قدم پر خدا تراش کے ان کی پرستش شروع کر دو. یہ خود بھی ڈوبے ہیں، تمہیں بھی ڈبا دیں گے. ایسا نہ کرنا. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرنا. یاد رکھو غلو کرنے والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے. لوئن الذین، وقت ہو گیا. اچھا، لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ غیر تو ایک طرف
ان کے انبیاء جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم نے اپنی ان حرکات سے اپنے آپ کو ان تمام خوشگواریوں سے محروم کر لیا کہ جو دین کی وجہ سے تمہیں ملنے والی تھی. اور اس کے بعد مسلمان انکوائری کمیشن بٹھاتا ہے کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے. قرآن سے پوچھو تو قدم قدم پہ بتائے گا کیوں حالت تمہاری یہ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کے متعلق تو انہوں نے عجیب اپنے آپ کو فریب میں رکھا. یہ یہودیوں کے متعلق، یہ نصارہ کے متعلق، یہ کچھ قریش عرب کے متعلق، یہ منافقین مدینہ کے متعلق، تمہارے متعلق، یہ ہمارے متعلق الجنت، جنت ہمارے متعلق، بہشت فی سبیل اللہ احمد، اللہ واسطے کا جنت. قرآن کہتا ہے کہ ان کے انبیاء نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ تمہاری ان حرکات نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اور قرآن کا آئینہ ہمیں بتا رہا ہے برادران عزیز کہ دین میں غلو کرنے سے یہ سب کچھ ہوا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے، اپنی ہر عقیدے اور ہر مسلک کے لیے خدا کی کتاب کو کثرتی بنائیے، اس پہ کس کر دیکھیے جو اس کے مطابق وہ دین جس مقام پر اس نے کسی چیز کو رکھ دیا وہ اس کا صحیح مقام، اس سے آگے مت کسی کو بڑھاؤ. اور پھر دیکھیے کہ دین اپنی برکات لیے ہوئے کس طرح تمہاری طرف آ جاتا ہے. آیت 78 تک آج ہم آ گئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.